بہت مہربانی شاہد حسن صاحب آپ کا اور آپ کا چینل کا. اچھا سوال ہے. یہ جو ایوارڈ ملتے ہیں نا، تو پہلا ہم نے دیکھا تھا کہ پورا سال کا ایک کمیٹی بنتا تھا اور ایک دیکھتا تھا کہ اس ملک کے لیے کس نے کوئی زیادہ خدمات یا عمل کو عزت دینے میں یا عمل کو اجاگر کرنے میں یا عمل کے دفاع میں یا عمل کی ترقی اور خوشحالی میں کوئی کارنامہ کیا، تو ان کو چیدہ لوگوں کو ایوارڈ ملتا رہتا. اب ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھے جو ظلم کرنے کے اوپر میں بار 30 دفعہ آپ کو کہتا ہوں، ظلم کرنے کے اوپر بھی ایوارڈ ملنا شروع ہو گیا. پہلے بات تو یہ ہے. اس کا وجہ ہم نے یہ دیکھے کہ جو علاقے کے ایسے ہوتے یا ڈی سی ہوتے یا کمشنر ہوتے، وہ علاقے کے مکینوں کا رکھوالا ہوتے. انہوں نے دیکھتے جو ان کے ساتھ کوئی جائز ناجائز کوئی معاملات ہوتے تو انہوں نے اس کا کرنا ہے. اب یہ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک آدمی برسوں سے رہ رہے، کوئی 40 سال سے رہ رہے، کوئی 30 سال سے رہ رہے، کوئی 50 سال سے رہ رہے، کوئی 15 سال سے رہ رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن جب وہ 50 سال اور 40 سال سے رہ رہا تھا اور اس کو بجلی کا میٹر مل رہا تھا تو کس بنیاد پر مل رہا تھا؟ اس کو گیس کا میٹر مل رہا تھا، وہ کس بنیاد پر مل رہا تھا؟ پھر اس کو جناب کیا نام ہے روڈ سڑک بن رہا تھا، وہ کس بنیاد پر مل رہا تھا؟ پھر وہاں اس کو جو آپ نے وہاں پہ مردمشواری کیا، اس کو آپ نے اٹھ کاک دیا. اس کی اٹھ سے تو اسلامہ وزیر منتخب ہوا ہے، وہ تو خیر ہے. اگر ان کا غیر اور ان کے رائج غیر قانونی تھا تو وزیر کہاں سے قانونی ہو گیا؟ پھر آپ نے بغیر کوئی معاوضہ دیا ہوا ہے، بغیر کوئی پوچھے، بغیر کوئی جرگہ کیا ہوا ہے، رات کو خواب آتے ہیں نقوی صاحب کو اور انم فاطمہ صاحب کو کہ وہ جا کے اور پھر بلڈوزر لگا کے اور کسی کا ایک نہ سنتے اور اس کو گھر گراتے. آتے اس طرف جب ہمیں یہ بات کرتے، جب آپ غریب کے اوپر کوئی مہنگائی، کوئی تباہی، کوئی بربادی کرتے تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے کہ جناب آئین میں یہ ہے اور آئین میں یہ ہے اور آئین میں یہ ہے. اب اگر یہ آئین ہمارے لیے اتنا مقدس کتاب ہے تو اس آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب ریاست اپنے ملک کے باشندوں کو روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور ان کے جناب مال و جان کا تحفظ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر پہلی بار جب جمہوریت نے اس ملک میں پلنا پھولنا شروع ہو گیا اور ذوالفقار علی بھٹو پہلا شخصیت ہے جو اس نے لوگوں کو یہ عقل اور یہ شعور دیا. کیا وجہ تھا کہ کراچی سے لے کے چترال تک جہاں جہاں ایک انچ زمین تھا وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگتا تھا. کسی نے شکل نہیں دیکھے لیکن سب لوگوں نے کہا ہم بھٹو کو جانتے، ہم تلوار کو جانتے، کیونکہ وہ غریب کا بات کرتا، غریب کے مفاد کے بات کرتا تھا، پاکستان کے بات کرتا تھا، پاکستان کے مفاد کے بات کرتا تھا. اس نے کہا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. کوئی کسی کا پرواہ نہیں کیا، نہ امریکہ کا پرواہ کیا، نہ روس کا پرواہ کیا، نہ کیا نام ہے اسرائیل کا پرواہ کیا. ایک اعلان کیا کہ گھاس کھائیں گے گھاس لیکن ایٹم بم بنائیں گے. قوم نے لبیک کہا، قوم نے کہا میں قبول ہے، یہ سودا ہو گیا. اب اس کے اوپر وارث جتنا مرضی بنتے ہیں، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے. عزت خان لالا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بات کی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو اس کو کلین چٹ دی گئی ہے تو یہ بھی تو لوگوں کو مکان رہائش دی گئی ہے نا، اس پہ آپ ذرا بتائیے گا. ہاں اچھی بات آپ نے کر دیا، بہت زبردست. آپ کے منہ میں اللہ کی شکر ڈالے. اب مجھے بتائے جب بھٹو صاحب نے آئین کے اندر، کیونکہ ہمارے لیے کہتے ہیں 1973 کے آئین جو ہے نا ایک مقدس کتاب ہے، اس میں یہ فیصلہ بھٹو صاحب نے کروایا تھا کہ جناب یہ غریب کو بھی اتنا حق ہے جتنا امیر کو ہے. پہلا کوئی گھر نہیں خرید سکتا، پہلا کوئی گھر کے لیے 2 مرلے 3 مرلے زمین نہیں خرید سکتا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے. اس نے کہا پورا پاکستان میں ایک یونیفارم ہوگا ملیشیا کا تاکہ غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے. اگر کسی نے پرائیویٹ اسکول میں جانا ہے تو بے شک جائے، سرکاری اسکول میں ایک یونیفارم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے جب روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا تو سارا دنیا اس کے پیچھے. اب آستے آستے وہ کرتے کرتے اب جب ادھر آ گیا، مجھے یہ بتا دے کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے، یہ سینٹ کا فیصلہ ہے، یہ اس میں کیا نا جمہوریت تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بل پاس کرنا ہے تو اس میں آپ نے تمام سٹیک ہولڈروں کو، ایک پارٹی کے ممبر کو بھی سٹیک ہولڈر بنا کے ساتھ رکھنا ہے. کسی سے کوئی نہیں پوچھتے. رات کو نقوی صاحب خواب دیکھتے، صبح انم فاطمہ کو ٹاس دیتے اور صبح جا کے وہ گراتے. اب ظلم کے اوپر بھائی لوگ رو رہے، سامان باہر پڑا ہوا ہے، مائیں بانے سڑکوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. رہاں پر اس کا بات
وہ امیر لوگوں کا اپارٹمنٹ تھا، ہم نے نہیں کہا، ہمارا بلا جانتے، ہمارا ان سے کیا سروکار ہے. لیکن اس فلیٹ کے بارے میں انہوں نے اتنا پبلسٹی کر دیا کہ جناب یہ ٹوٹل اس کا الاٹمنٹ غلط ہے، یہ ہوٹل کا تھا، یہ فلیٹ کیوں بنے، فلانا صاحب کا اور اس صاحب کا، یہ FIA نے انکوائری کیا اور اس کا کیس بنا، CDA نے کیا اس کا کیس بنے، کوئی کیا کرتا کوئی کیا کرتا. وہاں سے سمپل وزیر اعظم صاحب نے اس کا آرڈر کیا کہ اس کو 1 ہفتے کے لیے کمیٹی بناؤ، رکو. ٹھیک ہو گیا. کیا وزیر اعظم سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے تو وہاں پر کتنے بندے ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، 200 ہوں گے، لیکن جب امیر لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہے، میڈیا کے تکڑے لوگ ہیں اور وہاں پر تکڑے قسم کا لوگ ہے تو آپ ان سے ڈرتے. کلیئر کٹ بتاؤ کہ ملک امیروں کا ملک ہے، اس میں غریب کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ مچر ہیں، ہمارا جب دل کرتے آپ کے اوپر سپرے کریں گے اور آپ سے جتنا مروانے مار دیں گے. دوسری بات آپ نے CDA کا کیا، 1000 پلاٹ کہہ رہا ہوں، پلاٹ تو پہلا ہی مل رہا ہے. چلو پلاٹ کا بھی بات کر رہے. میں نے 1 سال پہلا کہا جہاں باز تک چودھری حسین زندہ ہے پلاٹ نہیں ملے گا. مجھے اس کا ایمان معلوم ہے، مجھے اس کا ٹیبل ٹاک معلوم ہے، مجھے اس کا دماغ معلوم ہے، کیونکہ اس پلاٹ کے ساتھ کسی اور کو کریڈٹ جانا تھا، کیونکہ اس کا کوئی اور بندہ دعویٰ دار ہے اور اس کا دعویٰ 100% درست ہے، صحیح ہے. اس کا نام ہے امان اللہ خان. اس نے اپنا دور میں 6200 جو عام غریبوں کے پلاٹ تھے اور 500 کو 54 پلاٹ جو امیروں کا افسروں کا. بہرحال وہ ایک طرف قصہ ہے، سیاست پہ نہیں جاتے. اب اس نے پچھلا عید بھی ختم کیا، یہ عید بھی نہیں ملے گا. یاسین آپ کو بھی یہ وار لیں گے. شہباز شریف کو جیسے کہہ رہے ہو، شہباز شریف یہ پیرٹ تمہارا اللہ نصیب کرے، تمہیں اپنا گھر جاتی عمرہ میں بھی اٹھ ملے گا. جب تم نے غریبوں پہ بلڈوزر گرایا تمہیں جاتی عمرہ میں بھی اٹھ نہیں ملے گا. کیا تم نے کمشنروں کو ریڑھی توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اپنا انم پاتما کو تم نے جناب جب ادھر دیا غریب کے مکان گرانے پر. پھر مجھے بتاؤ، ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے، آپ کو مکان دیں گے، آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے. بھائی جب کرنا ہے، اگر اتنا تنگی تکلیف ہے اور ملک میں، تو آپ جو 342 ممبر ہے اس کو 50 کر لو. یہ جو سینٹ کا 104 ہے اس کو 20 کر لو. یہ جس افسر کو 6 گاڑی ملتے ہے اس کو 1 گاڑی کر لو. جس کو تیل ملتا ہے اس کو ختم کرو. کیا یہ موٹر سائیکل والا کا، ایفیکٹ گاڑی والا کو، آلٹو گاڑی والا کو فری نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں نے کیا ظلم کا انتہا کیا. اس دن سے ڈرو. وہ سری لنکا میں کوئی لیڈر میڈر نہیں تھا، لیکن جب لوگوں کو یہاں تک کر دیا. اب مجھے بتاؤ 20,000 میں 30,000 میں غریب آدمی کا 8-10 گھر کے بندے وہ کہاں جائیں، کیا کریں؟ انہوں نے ان کو گھر تو گرا دیا. کیا ایک نقوی صاحب اس ملک میں آج کل. پھر یہ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اپنا پاؤں پہ خود کو لاڑی جب FIA نے کہا کہ اتنا جرم ہوا، اتنا وائلیشن ہوا، اتنا نقصان ہوا، اربوں کا ہوا، وہ اربوں کا نقصان ہمارا کون پورا کرے گا؟ IMF کے پیسے لے کر آ کے اپنے لیے تو 500 پلیٹ ادھر بنا دیا. میں نے اسٹل کے ساتھ 500 پلیٹ اور بنا دیا. اب انہوں نے جناب AC کا بھی ڈیمانڈ کر کے غریب کے گھر گرا.